عنوان بڑا خوبصورت ہے اور بڑا حسین بھی ہے، اسلام اور نوجوان۔ اسلام کے اندر ہر چیز کا ایک اپنا تصور ہے، کانسیپٹ ہے، اور اسلام نے ہر چیز کو بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ اسلام میں جوانی اور جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مقدس کی کئی آیتوں کے اندر خالص جوانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ احادیث کے اندر کئی مقامات پر جوانی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جوانوں کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوانوں کی قدر کرو، اور پھر قدر کرنے کے بارے میں جو دلیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا کی ہے وہ بالکل بے مثال ہے۔ یوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی ادا کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جوانوں کی قدر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبوت کا اعلان اللہ کے رسول نے فرمایا تو بڈھوں نے مخالفت کی، بوڑھوں نے مخالفت کی، اور آقا فرماتے جوانوں نے میرا ساتھ دیا، مجھ پر ایمان لائے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کی جائے۔ جوانی بھی قیمتی ہے، جوان بھی قیمتی ہے۔ اسی لیے جنت کے اندر جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو داخل فرمائے گا تو اس وقت تو بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سب کو جوان کر کے داخل فرمائے گا۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو جب اپنا دیدار کرائے گا تو بڑھاپے کے عالم میں نہیں کرائے گا، بلکہ بندوں کو جوانی عطا کرے گا اور اس کے بعد اپنا دیدار عطا کرے گا۔ جنت میں سب کے سب جوان ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس جوان نے اپنی جوانی کو گناہ سے محفوظ رہ کر کے، گناہ سے بچ کر کے گزارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس جوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا جب کوئی جوان جوانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیل روشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے، قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جوان اور جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں بدر کے فاتحین جوان، احد کے فاتحین جوان، خندق میں جنگ خندق میں خندق کھودنے والے جوان، اسی طرح حنین کے فاتحین جوان، صلح حدیبیہ میں بڑا کردار ادا کرنے والے جوان، اور کربلا کے فاتحین جوان، جنگ یرموک کے فاتحین جوان، جنگ قادسیہ کے فاتحین جوان۔ آپ دیکھتے چلے جائیں جوان جب کسی قوم کا بیدار ہوتا ہے تو اس قوم کی تاریخ ایک سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جب کسی قوم کا جوان مذہبی غیرت اور حمیت پا جاتا ہے تو پھر وہی جوان جو ہے اللہ اکبر زمانے میں انقلاب بپا کرنے کا جو ہے وہ ایک سبب بن جاتا ہے۔ وہ جوان ہی ہے جو امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ جوان ہی ہے جو سمندروں کے ساحل پر کشتیاں جلانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ جوان ہی ہے سندھ پر اسلام کا پرچم لہرانے کا شرف رکھتے ہیں۔ وہ جوان ہی ہے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ وہ جوان ہی ہیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جنہوں نے اذان کی گونج سے اللہ اکبر باطل کو لرزہ برندان کیا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو مسجدوں کے اندر تبدیل کیا تھا۔ وہ کون جوان تھے؟ وہ محمد الرسول اللہ کے غلام تھے، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا اچھی طرح جانتی ہے اگر جوان کی فکر کو ہائیجیک کر لیا جائے تو پھر جوان نبی پہ تلوار اٹھانے لگتا ہے۔ توجہ
توجہ کرنا، بہت غور سے سننا، جوان کی فکر کو ہائیجیک کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی پہ تلوار اٹھانے لگتا ہے، اور اس کی فکر کی اصلاح ہو جائے تو اسی کی کاوش سے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں علیہ نماز ہوتی نظر آتی ہے۔ آئیے ذرا سا اس کا تجزیہ کریں، جوانوں کی فکر کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے؟ بڈھوں پہ اتنی محنت کیوں نہیں کی جاتی؟ بچوں پہ اتنی محنت کیوں نہیں کی جاتی؟ جوانوں پر محنت کیوں کی جاتی ہے؟ سنوارنے والے سنوارنے کے لیے بھی جوانوں پہ محنت کرتے ہیں، اور بگاڑنے والے بگاڑنے کے لیے بھی جوانوں پہ محنت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سیریل کس کی فکر کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں؟ جوانوں کی فکر کو۔ فلمیں کس کی فکر کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے؟ جوانوں کی فکر کو۔ دنیا کے اندر شراب کو پرموٹ کرنے کے لیے جو کاوش ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ جوانوں کے لیے۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے اتنا عظیم سرمایہ دیا ہے، اتنا خوبصورت سرمایہ دیا ہے جس کو جوانی کہتے ہیں۔ فکر بگڑے گی، مس یوز ہو جاؤ گے، غلط استعمال کر لیا جائے گا، اور فکر سورے گی تو کیا ہوگا؟ ایک ہی جوان کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مکے میں 27 سال کا ایک جوان ہے، مکے میں 27 سال کا ایک جوان ہے، اللہ اکبر۔ اس جوان کی فکر کو اغوا کیا جاتا ہے، اس جوان کی فکر کو بگاڑا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس جوان کو کہا جاتا ہے اے خطاب کے بیٹے، تیرے خداؤں کو محمد برا کہتے ہیں، اور مکے کے گھر گھر میں انہوں نے جب اختلاف پیدا کر رکھا ہے، انتشار پیدا کر رکھا ہے، بھائی کو بھائی سے معاذ اللہ لڑایا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑایا ہے، اس کو اس سے لڑایا ہے، اس کو اس سے لڑایا ہے، اس طرح کی بکواس کر کے ایک خوبصورت خوش فکر جوان کو ورگلانے کی مذہب کے نام پہ کوشش کی جاتی ہے، مس یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جوان اس لیے کہ اللہ اکبر بڑا غیور تھا اپنے معاملات کے اندر، اور علاقائی اور وطنی اور مذہبی معاملات کے اندر اس کے جذبات بے قابو ہوئے، اس نے تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھانے کے بعد اللہ اکبر 27 سال کا وہ جوان اپنی تلوار کو ہوا میں لہرا کر کے کہتا ہے اللہ اللہ، جس نے اختلاف اور انتشار سے مکے کی فضاؤں کو مقدر کر دیا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ گندا کر دیا ہے، میں اس کو زمین پہ رہنے ہی نہیں دوں گا، قصہ تمام کر دوں گا، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جوان تلوار لے کر کے نکلتا ہے۔ توجہ کرنا، فکر و ہائیجیک دی گئی، غلط فکر دی گئی، کس کو ختم کرنے نکل رہا ہے وہ جوان؟ اللہ اللہ، خاتم النبیین کو، سید العالمین کو، جانے کائنات کو، محمد الرسول اللہ کو۔ لیکن خدا کا کرنا یہ یاد رکھنا، اسلام میں انسان کو ختم کرنے سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، غلط انسان کو ختم کرنے سے زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ غلط فکر کو ختم کیا جائے، غلط سوچ کو ختم کیا جائے، غلط نظریات کو ختم کیا جائے۔ اسی جوان کو جب بھیجا جاتا ہے، اور پھر تماشا دیکھنے والے انتظار کرتے ہیں کہ ہم تماشا دیکھیں گے کہ کس طریقے سے محمد کا قتل وہ جوان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ راستے میں اس جوان کو کوئی ملنے والا ملتا ہے، اور دیکھا خطاب کے بیٹے کی در کا ارادہ ہے، اور دو لوگ تو پم بھر کر کے فکر کو اغوا کر چکے تھے، کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ملنے والے مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ جوان جو ہے یقیناً جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، فوری طور پر اس کو کوئی نہ کوئی ٹرن دینا چاہیے۔ اس جوان نے دوسرے جوان سے کہا دراصل آپ ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے یہ تو دیکھو کہ تمہارے گھر میں بھی فکر محمد عربی پہنچ چکی ہے، اور تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ جوان اب بجائے رسول اللہ کی طرف رخ کرنے کے رخ مڑ گیا، اور جب بہن کے دروازے پر پہنچے، مختصر یہ کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تلاوت قرآن نے، مکے کے ان گنڈوں نے اس جوان کی فکر کو بدلا، لیکن اللہ اکبر، بہن کی زبان سے، بہنوئی کی زبان سے تلاوت قرآن کو سن کر کے اس جوان کی فکر میں انقلاب پیدا ہوا۔ فکر ہائیجیک ہوئی تھی تو نبی کو قتل کرنے وہ جوان نکلا تھا، لیکن جب فکر کی اصلاح ہوئی تو
تو وہ جوان اب وہاں سے محمد الرسول اللہ کی طرف جا رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ضرور ہے لیکن اب نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ دل کو ان کے قدموں میں بچھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا جب فکر سنور گئی اور وہ جوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اسی دن اس جوان نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے ہم بالکل حق پر ہیں۔ کہا جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کے نماز کیوں پڑھتے؟ مکے کے گنڈے اپنے خداؤں کی عبادت، معبودان باطل کی پرستش تو علل اعلان کریں اور حق کے پیروکار چھپ کر عبادت کریں۔ جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں بھی علل اعلان کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی جوان جس کی فکر کو غلط راہ دی گئی تھی تو نبی کے قتل کے لیے نکلا تھا، اب اصلاح ہو گئی تو وہ آگے آگے تلوار لے کے چلتا ہے۔ ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے سہنے کا، آگے خطاب کا بیٹا ہے، پیچھے عبد المطلب کا بیٹا، حضرت امیر حمزہ اسد اللہ واسد رسول اللہ، اللہ و رسول کا شعر ان کے آگے، وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک روایت کے مطابق حمزہ آگے ہے، خطاب کا بیٹا پیچھے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس جوان کے مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں نماز ادا کی اور اس جوان نے جو ہے وہ تلوار لہرا کے اعلان کیا ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو تو سامنے آ جائیں، ورنہ ہم مسلمان علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ دیکھا وہ خطاب کا بیٹا کون ہے؟ اسی 27 سالہ جوان کو دنیا عمر ابن خطاب کے نام سے جان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عمر وہی ہے، بدلاؤ کہاں سے؟ فکر کو اغوا کیا، نبی کو قتل کرنے چلا، فکر کی اصلاح ہوئی تو وہی عمر اسلام کی عزت کا سبب بن گئے، اسلام کے عروج کا ذریعہ بن گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ دنیا ان باریکیوں کو اچھی طرح جانتی ہے، اگر جوان کی فکر کو اغوا کریں گے، یہ آپس ہی میں قتل و غارت گیری کریں گے، یہ آپس ہی میں لڑتے لڑاتے رہیں گے، یہ آپس ہی میں مرتے مارتے رہیں گے، یہ آپس ہی میں دست بگریبہ رہیں گے، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مصیبت اور تکلیف کا سامنا بنتے ہیں۔ ان کی فکر کی اصلاح مت ہونے دو، ان کو ڈبائے رکھو موبائل گیم میں، ان کو ڈبائے رکھو نشے میں، ان کو ڈبائے رکھو آپسی لڑائی جھگڑے میں، ان کو ڈبائے رکھو افیئر کے معاملات میں، لڑکی لڑکوں کے معاملات میں، ان کو کبھی اسلام کی فکر بھی نہ ہو۔ یہ 2 رکعت کے جمعہ والے مسلمان رہیں، اس کے علاوہ ان کا اسلام سے کوئی فکری، غیرتی، حمیتی، تہذیبی، تمدنی کوئی تعلق نہ رہے۔ آپ دیکھ لیں 2 رکعت کی نماز جمعہ کے علاوہ ہمارا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ بتائیں مجھے۔ جس قوم کے جوانوں کو 5 کلمے یاد نہ ہوں، جس قوم کے جوانوں کو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد نہ ہوں، جس قوم کے جوانوں کو پتہ نہ ہو کہ رکوع اور سجود کی تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے، جس قوم کے جوانوں کو پتہ نہ ہو کہ ثنا کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کس طرح سے ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں۔ آپ اپنی قوم کا مستقبل ہو، آپ اپنی قوم کا سرمایہ ہو، لوگوں نے آپ کی فکر کو اغوا کیا ہے۔ اے جلگاؤ اور گرد و نواح کے آنے والے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، تم محمد الرسول اللہ کے سپاہی ہو، تم محمد الرسول اللہ کے جو ہے وہ غلام ہو، تم محمد الرسول اللہ کی غیرت اور ناموس پر پہرا دینے والے ہو۔ ہاں آپ کو ہتھیار اٹھانے کے لیے نہیں کہا جاتا، آپ کو تو یہ کہا جاتا ہے عشق رسول کا پرچم تھام لو، اسلام کا پرچم تھام لو، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو تاکہ لوگ تمہیں اغوا نہ کر سکے، تمہارے افکار و نظریات کو اغوا نہ کر سکے۔ آئیے ایک مسلم جوان کی جوانی کیسی ہوتی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا عنوان تو خوبصورت ہے مگر وقت کی قلت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، مسلم جوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری
داری ہے۔ ایک بات آپ سے کہوں، اگر آج قوم کی بیٹیاں لوجوں کے اندر بک رہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مسلم جوانوں کی غلطی اور کوتاہیاں ہیں۔ اگر آج سگنلوں پر برقع پہن کر مسلم بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں مسلم جوانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے سارا نفع اور نقصان کا سارا نفع اور نقصان کی ذمہ داری اگر کسی کے سر آتی ہے تو وہ مسلم جوانوں کے، اس لیے کہ جس قوم کا جوان باشعور ہو جائے وہ قوم بہت اونچائی پر جاتی ہے، وہ قوم بہت ترقی پر جاتی ہے۔ خود سوچو آپ کس کے امتی ہو؟ محمد الرسول اللہ کے۔ آپ کس کے بندے ہو؟ اللہ کے۔ آپ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ اکبر۔ وہ مذہب جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا، وہ مذہب اسلام آپ کا مذہب ہے۔ وہ رسول جو قاسم نعمت نبیوں کے امام ہے، وہ نبی آپ کے ہمارے نبی ہیں۔ وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو آقاؤں کا آقا ہے، جو داتاؤں کا داتا ہے، جو رب الارباب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو سمندروں کے اندر کشتیاں جس کے حکم سے چلتی ہے، اللہ اکبر۔ دریا جس کے حکم سے طغیانی پاتے ہیں، کلیاں جس کے حکم سے مسکراتی ہے، رات کی چادر لاتا ہے تو دن کا اجالا سمیٹ کے کہاں رکھتا ہے، آج تک کوئی سائنس اس کو بتا نہیں سکی۔ سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی یہ تحقیق سے قاصر ہے کہ وہ رات کی چادر بچھاتا ہے تو دن کا اجالا سمیٹ کر رکھتا کہاں ہے، اور جب دن کے اجالے کو جب وہ پھیلاتا ہے تو رات کی سیاہ زلفیں سمٹ کر کے کس گوشے میں چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کسی کے پاس اس کا جواب؟ جو پتھروں میں پھول کھلائے تو اس کو کوئی محنت نہیں لگتی، اس کو کوئی وقت نہیں لگتا، اسے کوئی دقت نہیں لگتی، اسے کوئی تردد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی شان کن فیکن۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ ہمارا رب ہے، اس سے کب رشتہ جوڑو گے؟ یاد رکھنا یہ کتنی منظم سازش ہے، دنیا آپ سے جیت نہیں سکتی، اس لیے آپ کو الجھا کر کے رکھا ہے۔ کس میں؟ موبائل گیمز کے اندر۔ آپ کے ہمارے ننھے بچے بچپنے سے موبائل گیمز میں مبتلا ہیں، ادھر کی اس کے اوٹے پہ بیٹھ کر موبائل میں الجھے ہوئے ہو، ادھر اس کے دروازے پہ بیٹھ کے موبائل میں الجھے ہوئے، پھر بڑی سادگی سے کہتے ہو مولانا اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، اس میں یہ تو نہیں ہے، یہ حرام کیسے ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، مسلمان کا ایک ایک لمحہ قیمتی کروڑوں کا ہے، اس لیے کہ اگر 1 منٹ زندگی کا بڑھانا ہو، جا کے پوچھو ڈاکٹروں سے، پوری دنیا کی دولت دے کر بھی کسی کی زندگی کا 1 منٹ بڑھ سکتا ہے؟ کسی کی زندگی کا 1 سیکنڈ بڑھ سکتا ہے؟ کتنا قیمتی 1 منٹ۔ 1 منٹ کا مطلب یہ ہے اگر 1 منٹ کے اندر آپ اللہ اکبر 1 منٹ کے اندر اگر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر اگر آپ 10 مرتبہ درود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ 1 منٹ کے اندر اگر آپ 4 مسائل دن کے سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال کرو، وقت کو ضائع کرنے والوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں بھی جو ہے افسردہ ہوں گے۔ پوچھا گیا افسردگی کی وجہ، تو وہ جنت میں افسردہ اس لیے ہوں گے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ نہ نیکی میں گزرا تھا، نہ انہوں نے نیکی کی تھی، گناہ بھی نہیں کیا تھا، نیکی بھی نہیں کی تھی، خالی گزر گیا تھا۔ اس وقت وہ کافی افسوس ملتے ہوں گے، ہائے افسوس، اس ایک لمحے میں بھی اگر ہم نے چند مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا ہوتا تو جنت کا یہ درجہ ملنے کی بجائے اس سے بڑا درجہ ملا ہوتا۔ آپ اندازہ فرمائیں، وقت کو خالی گزارنے والا پچھتائے گا تو جنہوں نے اپنے وقت کو پارکوں میں لڑکیوں کے ساتھ گزارا ہوگا، زنا کے ماحول میں گزارا ہوگا، فون پر گھنٹوں گندی لڑکیوں سے گفتگو کر کے گزارا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ان عنوانات کا مجھے شوق نہیں ہے، لیکن حالات کے تناظر میں مجبور ہوں۔ آج ہماری جوان قوم کے 80 بلکہ 90% جوان لڑکی لڑکوں کی دوستی کے اندر ہی الجھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے،
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے، بس یہی رہ گیا ہے محبت کے نام پر لڑکا اور لڑکی کی دوستی۔ مجھے بتاؤ، ہنسنے کی بات نہیں، کیا یہی بس رہ گیا ہے کہ دوستی ہی کی جائے؟ اسلام میں اجنبی لڑکے کی لڑکی کے ساتھ دوستی کا کیا تصور ہے؟ کوئی تصور نہیں ہے۔ اپنے مذہب کی پوترتا اور پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ چچا کی لڑکی سے بھی بے پردہ آپ کو ملنے کی اجازت نہیں۔ آپ کی جو چچا زاد بہن ہے، اس کی پاکیزگی اور اس کی تقدس کا یہ احترام ہے، یہ عزت ہے، یہ اس کا وقار ہے، یہ اس کا رسپیکٹ ہے کہ آپ چچا کی بیٹی کے ساتھ، یعنی جو آپ کے چچا زاد بہن ہے، اس سے بھی بے پردہ آپ کو نہیں ملنا۔ مامو زاد بہن ہے، اس سے بھی بے پردہ نہیں ملنا۔ پھپھی زاد بہن ہے، اس سے بھی بے پردہ نہیں ملنا۔ خالہ زاد بہن ہے، اس سے بھی بے پردہ نہیں ملنا۔ آپ کی نسبتی بہن جسے لوگ سالی کہتے ہیں، اس سے بھی بے پردہ نہیں ملنا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دقیانوسیت نہیں ہے، یہ عورت کا وقار ہے، یہ عورت کی شان ہے، یہ عورت کی عزت ہے، یہ عورت کی حرمت ہے، یہ عورت کا اسلام کے اندر جو ہے اللہ اکبر ایک رسپیکٹ ہے کہ سگا چچا زاد بھائی ہو کر بھی چچا زاد بہن کے ساتھ بے پردہ ملاقات نہیں کر سکتا۔ تو یہ لڑکا لڑکیوں کی دوستی کی بلا کہاں سے آئی؟ اور پھر اللہ اکبر، اس کو محبت کا نام، پیار کا نام، یہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ سوچ سمجھ کر کے ہمارے درمیان اس کو بھیجا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے تقریباً 9 صدی پہلے کہا تھا کہ کسی قوم کو ہتھیار سے ہلاک اگر نہیں کرنا ہو تو کروڑوں ہتھیاروں کی طاقت قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا حسن و جمال لڑکیوں کی محبت اور نشے سے نقصان ہوتا۔ ڈبا دیا آپ کو۔ 15-16 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو لڑکی ڈھونڈنے لگتے ہیں ناجائز محبت کے لیے۔ اگر دلوں کے اندر محبت اور پیار کا اتنا ہی طوفان موجے مار رہا ہے تو پیدا کرنے والی ماں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ سگی بہنوں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ دادی دادا سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ پڑوسیوں سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اپنی مسجد کے امام سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ محبت کے لیے ایک لڑکی، اس کی سفید چمڑی، اس کا حسن، اس کی جوانی کیا ہے؟ یہ محبت نہیں، یہ زنا کے سامان ہے، یہ عیاشی ہے، یہ بربادی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو قوم کی فکر آوارہ ہو جاتی ہے اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نقصان کیا ہے؟ جس کو محبت کے نام پہ آپ کو آگے ہر فلم کا عنوان محبت، اور محبت کے نام پہ افیئر، ہر سیریل کا عنوان محبت، محبت کے نام پہ افیئر۔ نقصان کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے بزرگوں سے معافی چاہتے ہوئے کھل کے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھے اس کا جس راستے پہ تم جا رہے۔ پہلی بات تو وہ محبت نہیں، یہ نفسانیت ہے، زنا کی طرف لے جانے والی ایک سازش ہے، کوئی محبت نہیں۔ جب آپ کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی آپ سے دوستی کرتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا ذہن منتشر ہوتا ہے، آپ کو سکون نہیں، آپ بے چین رہتے ہیں۔ ادھر سے اگر رسپیکٹ مل رہا ہے تو بھی بے چینی ہے، اور نہیں مل رہا ہے تو بھی بے چینی ہے۔ یہ اس کا نقصان سب سے پہلا۔ اور بے چین انسان کتاب نہیں پڑھ سکتا، اسٹڈی تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس کو ہنس کے مت لینا، بہت سنجیدگی سے سننا کہ تم جہاں جا کہاں رہے ہو اور تمہیں لے جایا کہاں جا رہا ہے۔ یہ کوئی 10-20 سال کی اپج نہیں ہے، یہ صدیوں کے بزرگوں کی تجربات کا نچوڑ ہے۔ جس انسان کا دماغ اگر ادھر سے رسپیکٹ ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے، تو ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ چلو اب وہ جو ٹائم مقرر آئے گا تو بات کریں گے، تو بھی دماغ الجھے۔ نہیں بھی اگر رسپیکٹ ہے تو الجھن ہے، ادھر سے رسپیکٹ کیوں نہیں ہے، ادھر سے بھاگ رہے ہیں، ادھر سے گلی میں چکر لگا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تب بھی آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ اگر تاجر ہے تو تجارت نہیں کر سکتے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنی اچھی ولی وفادار خوبصورت بیوی بھی چڑیل کی طرح لگتی ہے،
بچوں سے بھی نفرت معلوم ہوتی. یہ ہے آپ کی خود ساختہ محبتوں کا اثر. یہ ہے. اور پھر انجام آگے کیا ہے؟ زنا. وہ زنا جس کے متعلق سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کا گناہ لکھا جاتا ہے. اور جب وہ غسل کرتا ہے تو جتنے قطرے اس کے غسل کے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے بدلے میں شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ شیاطین کے سارے جرائم کا وبال اس کے سر پہ ہوگا جس کے زنا کے غسل کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے. زنا کرنے والا اگر غسل کرے 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل پہ لگنے والے اس گناہ کے دھبے کو دھل نہیں سکتا, اس کے دل کی اس ناپاکی کو ختم نہیں کر سکتا. آپ کہاں ہو؟ اور سن لو, اچھی طرح سے سن لو, جنہوں نے زنا کیا ہوگا, زنا صوفیہ فرماتے ہیں اللہ بطور سزا ان کی نسلوں میں لنگڑے, لولے, اندھے اور عیبی بچوں کو پیدا کرتا ہے. زنا کی سزا کو کیا سمجھا؟ جوانی میں رنگریلیاں کرنا اچھا لگتا ہے, جوانی میں رنگریلیاں منانا اچھا لگتا ہے. سن لو, زنا وہ بدترین گناہ ہے, لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. جب صوفیہ کے اس قول پہ میں پہنچا کہ زنا کرنے والے جب شادی سے پہلے زنا کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں لنگڑے, لولے, عیبی بچے پیدا کرتا ہے, تو عیبی نے یہ بتایا کہ لنگڑا, لولا, اندھا ہونا صرف عیب نہیں ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے گھر لنگڑے لولے پیدا ہوئے وہ سب گنہگار ہیں, ایسا نہیں. کچھ لوگوں کو بطور امتحان اور آزمائش بھی اللہ ایسے بچے دیتا ہے, وہ ایک الگ ہے, وہ 1% لوگ ہیں. 99% لوگوں کو بطور سزا ملتا ہے, ان کو خیال آنا چاہیے. لیکن عیبی بول کر کے صوفیہ نے ایک بات اور بیان کی, اس کا مطلب نافرمانی بھی عیب ہے, گنڈا گردی بھی عیب ہے, جرائم پیشہ ہونا بھی عیب ہے. اب پتہ چلا کہ قدرت, اب توجہ کرنا, لمحے کے زنا کی لذت اٹھانے والوں, جب بچے نافرمانی کر کے خون کے آنسو رلاتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے, وہ کون سی گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ وہ جو جوانی میں رنگریلیاں کر کے رسول اللہ کا دل دکھایا تھا, زنا کے اڈوں کو آباد کیا تھا, یہ سوچ کر کے ابھی تو میں جوان ہوں, میری جوانی ہے, جو چاہوں کروں گا, مجھے کون روک سکتا ہے. اللہ کے بندوں سنو, اپنے گناہوں کو, اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والوں, جوانی کے گھمنڈ اور غرور میں گناہ کرنے والوں, تمہارے گناہ کو کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ سے ڈرو, وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, وہ فرماتا ہے ہوا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے, دوست ساتھ ہو, یہ ساتھ ہو, وہ ساتھ ہو نہ ہو, ارشاد فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو یہ نہ سمجھو کہ جوانی کے گھمنڈ میں, جوانی کے نشے میں جو چاہو کرو, کوئی کچھ نہیں کرے گا. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ جو محبت پیار کا طوفان لگا رکھا ہے, اس میں نقصان یہ, نہ تعلیم, نہ تجارت, نہ پڑھائی, نہ گھر, سارا سکون برباد. نتیجہ آگے کیا نکلتا ہے؟ اگر کامیابی ہو گئی اس پسند کی شادی میں کا, شادی کے بعد شکوک کے دروازے کھلتے ہیں. محبت کی شادیوں میں 98% شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, بگڑ جاتی ہے. 2% بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی نیا پار لگتی, ورنہ یہی شکوک ہوتے ہیں کہ بھئی اس کو کیوں دیکھا, اس سے کیوں ملی, اس سے کیوں ملا. اس لیے کہ دونوں کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ جب اس نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا تو یہ کسی اور کے لیے مجھے بھی دھوکہ دے سکتی ہے یا دے سکتا ہے. یہ ہوتا ہے. نمبر 2, پسند کی شادی کر کے جو بہو بن کر کے آتی ہے, جٹھانیاں, دیرانیاں, نندیں, ساس, اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے. پسند کی شادی کے بعد جو داماد بنتا ہے,
دوسرے داماد لوگ، دوسرے رشتہ دار لوگ بحیثیت داماد اس کو کبھی قبول نہیں کرتے۔ یہ اور ایک مصیبت، اور سب سے بڑی مصیبت، لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ جب بھاگ بھگا کر شادی کرنے والے، محبت اور پیار سے شادی کرنے والوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور پھر 18 سال کے بعد وہ جوان ہوتے ہیں، تو کسی شریف گھرانے سے ان کو رشتہ نہیں آتا، اس لیے کہ عورتیں کہتی ہے جس کی ماں نے پیار سے شادی کی اس کی بیٹی کتنی شریف ہوگی ہمیں پتہ ہے، جس کے باپ نے بھگا کے شادی کی یا پیار سے شادی کی اس کا بیٹا کتنا شریف ہوگا ہمیں پتہ ہے۔ شریف گھرانے کے اچھے، ایک لمحے کی خاطر، چند جذبات کی خاطر میری قوم کے جوانوں سوچو اس محبت کا انجام کیا۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہو گئے، آخرت کا نقصان، آخرت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان، جو مرد کسی عورت کو صرف دیکھے، غلط نظر سے، نظریے سے دیکھے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی مولوی صاحب اور خطیب صاحب نہیں کہہ رہے، اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں۔ ذرا سوچو، نیند کا ٹھنڈا سرما ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ میری قوم کے جوانوں تم پہ رحم آتا ہے، عورتوں کو تکنے والوں، عورتوں کو دیکھنے والوں، پاپ کی نظر ڈالنے والوں، جب اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، جہنم کی آنکھوں کا سرما لگایا جائے گا، جہنم کی آنکھیں بھری جائے گی، اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی رسوائی، دنیا میں بھی بربادی، اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ اور اگر نوجوانی میں نگاہ کو بہکنے سے بچایا، نگاہ کو آوارگی سے بچایا، کیا انعام ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی خوبصورت لڑکی پر یا عورت پر نظر پڑ جائے اور یہ سوچ کر کے بندہ نظر فوراً پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کے لیے جنت نعیم کو بے حساب لکھ دیتا ہے، اللہ بے حساب اسے جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ سوچو، نظر پر کنٹرول کرنے کی برکت سے کچھ نہیں رکھا ہے گناہ میں، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، جہاں گناہ ہے وہاں بربادی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فکر اغوا کی گئی، موبائل میں مبتلا کرو، نشے میں مبتلا کرو، شراب میں مبتلا کرو، لڑکیوں کی محبت میں مبتلا کرو، وجہ فکر ختم ہو جائے۔ آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے ہمیں کیسے رہنا ہے، یہاں پر مجھے ایک بہت بڑا مفکر، لاہور کا قلندر اقبال یاد آتا ہے، جوانوں کی جوانی کیسی ہو، بس اسی پہ میں بات پوری کروں گا۔ آپ سننا چاہتے ہیں نا؟ کوئی آپ کو کوئی دقت تو نہیں میری باتوں سے؟ عنوان آپ نے بڑا حساس دیا ہے اور میں تھوڑا سا عنوان پہ کھل کے بولنے کا عادی ہوں۔ اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا، رسول اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے، اسی لیے حضور کے غلاموں کو بھی حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ حیا تو گناہ کرنے میں آنا چاہیے، حق بولنے میں نہیں آنا چاہیے۔ توجہ، بہنیں بھی سن رہی، مسلم جوانوں کو اب غور سے سننا، کرنا کیا ہے؟ رونا تو بہت رو سکتے ہیں، گھنٹوں رونا روئیں گے، دکھڑا روئیں گے تو وہی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ بیماری کا رونا رو گے تو وہ کچھ نہیں ہوگا۔ حل کیا ہے؟ مسلم جوان اقبال جیسے مفکر کی نگاہ میں، جس نے جرمنی کی خاک چھانی، جس کو انگریز نے بھی سر اقبال کہا، وہ اپنے زمانے کا ایسا عاشق رسول تھا، اللہ اکبر، کہ اس کا عشق رسول ایک مثالی عشق رسول تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو تشبیہ دی ہے عقاب سے۔ عقاب ایک پرندہ ہے جس کو آپ ایگل بھی کہتے ہیں، باز بھی کہتے ہیں، باز، عقاب، ایگل، آپ اس کو مختلف نام سے جانتے ہیں، شاہین بھی اس کو کہتے ہیں۔ اقبال نے جوانوں کو عقاب سے تعبیر کیا۔ مومن جوان عقاب ہوتا ہے، باز ہوتا ہے۔ جب میں نے عقاب کو پڑھنے کی کوشش کی، عقاب کو پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی بنی باز کو، کہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی، ہم قادریوں کے پیر، نے ارشاد فرمایا کہ میں ولایت کی دنیا کا عقاب ہوں۔ جب آپ نے کہا کہ میں ولیوں کی دنیا کا عقاب ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا عقاب ہوتا کیا ہے۔
میرے مرشد جس پرندے سے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں فرماتے ہیں انل بازی اشہب کل شیخ، میں ولیوں کی کائنات کا، شیوخ کی کائنات کا عقاب ہوں۔ جب عقاب کو پڑھا گیا تو اب عقاب اور مسلم جوانوں میں کیا ہونا چاہیے اور کیا یکسانیت ہے وہ بتاتے ہیں۔ نمبر 1، عقاب ہوتا ہے بڑا غیرت مند۔ اب آپ سنتے جائیں اور پھر مسلم جوان کو کیسا ہونا چاہیے اس کو ذہن میں لاتے جائیں۔ اگر آپ صرف بھیڑ بڑھانے کے لیے آئے ہیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور اگر آپ بدلنے کے لیے آئے ہیں تو پھر میرے دل کا درد آپ کو اپنے دل میں اتار کر اپنے دوستوں پہ محنت کر کے ان کو بھی بدلنا ہوگا۔ عقاب کی فکر کیا ہے؟ عقاب کی فکر یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے بڑا باغیرت، اتنا باغیرت وہ ہوتا ہے پرندہ ہو کر، اللہ نے اس کو پرندوں کی دنیا کا بادشاہ بنایا ہے، پرندوں کی دنیا کا ہیرو ہے وہ، پرندوں کی دنیا کا مقتدا ہے وہ، پرندوں کی دنیا کا امام ہے وہ، جسے باز کہتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہوتا ہے بڑا باغیرت، اس کا غیوری کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی بھی جانور کا کیا ہوا شکار نہیں کھائے گا، وہ بچا کچا نہیں کھاتا، کسی اور کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، وہ جب کھاتا ہے اپنا کیا ہوا شکار کھاتا ہے۔ اس کا مطلب اپنے خاندیش کے لب و لہجے میں اگر آپ کہیں تو یہ کہ دم میں دم اپنا دم، دم میں دم اپنا دم، اپنے بازوؤں پر ناز ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کے مرہون منت ہو۔ مطلب کیا؟ دوسروں کا کیا ہوا شکار بچا کچا وہ نہیں کھائے گا۔ لومڑیا، کتے، دوسرے جانور بچا کچا کہیں بھی ملے گا تو کھا لیتے، وہ پڑا ہوا شکار نہیں کھاتا، خود شکار کرتا ہے، خود کھاتا ہے۔ مطلب اقبال مومن کو سمجھانا چاہتے ہیں، اے میری قوم کے جوان، بھائیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، ماں کو برتن جھاڑو پہ لگا کر کے جھوٹی شان کے ساتھ بائک پہ گھومنے والے او بے تکے جوان، تو جو ہے وہ کوا نہیں، چیل نہیں، چڑیا نہیں، تو باز ہے، باز جیسے باز خود شکار کر کے خود کھاتا ہے اور اپنا بچا ہوا دوسروں کو کھلاتا ہے، دوسروں کا بچا ہوا نہیں کھاتا، ویسے تو خود کما اور کما کے خود کھا اور اوروں کو کھلانے کی کوشش کر۔ دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بجائے لوگوں کو اپنے ٹکڑوں پہ پالنے کی کوشش کر۔ یہ مومن جوان کی شان ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ رات رات بھر موبائل لے کے بیٹھے ہو، کماتے نہیں۔ پتہ ہے انجام جلگاؤں کے کیا حالات ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہندوستان کے حالات کم و بیش سب جگہ سمیلر ہے۔ کیا خود نہیں کماتا؟ بہن کو جھاڑو مارنے کے لیے پڑوس میں جانا پڑتا ہے، ماں کو برتن دھلنے کے لیے جانا پڑتا۔ شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرنے کا مقام نہیں ہے۔ جوان بیٹے کے باوجود اگر ماں کسی کے گھر میں کام دھندے کے لیے جا رہی ہے، جوان بہن کسی گھر میں کام دھندے کے لیے جا رہی ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن 99% جا کر جائزہ لو، کام والیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، کتنی گری ہوئی نظر سے تمہیں اپنی بہنوں پہ غیرت نہیں؟ لڑکیوں سے محبت کرنے چلے اجنبی جن سے کوئی رشتہ نہیں، ان کو تحفے دے رہے ہو، موبائل دے رہے ہو، کپڑے دے رہے ہو، گفٹ دے رہے ہو، اور بہن کو کام پہ بھیج رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ غیرت کہاں گئی؟ اور پھر بہنوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بعض عورتیں بڑھاپے میں بھی کوئی گٹی مشین پہ کام کرنے جا رہی، کوئی پلاسٹک کارخانے میں کام کرنے جا رہی، کوئی املی چننے جا رہی ہے۔ یہ سب حالات ہیں۔ وجہ جوان بیٹا نکمہ ہے۔ ایک مسلم جوان عقاب کی طرح ہوتا ہے، دوسروں کا بچا کچا نہیں، خود کماؤ۔ اور یہاں موجود جوانوں سے کہتا ہوں، اسلام اچھا آج کل کچھ لوگوں کا، تنظیموں کا، تحریکوں کا، اداروں کا، کلبوں کا، سیٹوں کا حال کیا ہوا؟ حضرت ہم تو ریلیف بانٹ رہے ہیں، کٹ بانٹ رہے ہیں، یہ بانٹ رہے ہیں۔ ہم نے کہا کب تک قوم کو بھکاری بناؤ گے؟ آپ ہم سے اس پر جو وہ داد و تحسین لینا چاہتے ہیں کہ آپ کٹ بانٹ رہے ہو؟ اللہ کے بندو، ان کو مفت کا کھلا کے نکمہ بنانے کی بجائے ان کو خود کاروباری بنا کر کھڑا کر۔ ایک کٹ بانٹو گے یہ دوسرے کا انتظام کریں گے، دوسری لیڈ بانٹو گے یہ تیسرے کا انتظام کریں گے۔ ہم نے خود دے، ہاں مستحق کو ضرور دو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستحق کو دو، بیوہ عورتیں ہوں، بالکل بڈھے ہوں،
لاچار ہو مجبور ہو ان کی مدد کرو، لیکن ہٹے کٹے جوانوں کو تو بالکل نہ دو. ان کو بولو جا کام سے لگ، کام کر. آپ کہیں یہ کہاں سے لایا؟ میں نے کہا میرے لیے سب کچھ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ کی ذات ہے، ہم وہ سب وہیں سے لیتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے سب وہیں کا ہے. دیکھو ایک جوان آتا ہے، آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتا ہے میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں. اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، کپڑے پھٹے ہوئے، اور حضور سے مانگنے آیا. مانگنے اس کے پاس آیا جس نے کسی کو کبھی نہ نہیں کہا. میرے امام کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مانگنے والا کون تھا؟ جوان تھا. اور حضور نے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا. حضور اپنی قوم کو بھکاری بنانے نہیں آئے تھے، سخی داتا بن کر آئے تھے، مگر بھکاری بنانے نہیں آئے تھے. حضور سے اس نے کیا کہا؟ میرے بچے بھوکے، میں بھوکا، فاقہ کشی ہے، چہرے کا رنگ پیلا، آنکھیں اندر کو دھسی، کپڑے پھٹ گئے. اللہ کے رسول نے کچھ دیا نہیں، کچھ دیا نہیں مگر سب کچھ دیا. یہی تو کرم ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا. 2 روٹی مانگنے آیا تھا، اتنا دیا کہ دینے والا بنا دی. قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس مانگنے والے کو حضور نے کوئی کٹ وٹ نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ بتا تجھے ہنر کیا آتا ہے. سیٹھوں کے لیے، تنظیموں کے لیے، تحریکوں کے لیے حضور رہنما اصول عطا فرمانے. یعنی سب کو مت دو، جو مستحق ہے ان کو دو، اور قوم کو کام چور اور نکمہ مت بناؤ. مت بناؤ، قوم کو محنت کرنے کی عادت ڈال. حضور نے کہا تجھے آتا کیا وہ بتا. کہا حضور کچھ نہیں آتا. لکڑی کاٹ لے گا تو؟ اتنا تو آتا ہو کہ لکڑی کاٹنے؟ ہاں میں لکڑی کاٹ سکتا ہوں. فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ حضور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا حضور دے سکتے تھے نا. یار آج تک بانٹ رہے. خود کا کیا کہا حضور نے؟ حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی انما انا قاسم. توجہ، حدیث بخاری شریف کی کیا ہے؟ واللہ یعطی انما انا قاسم. اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. یہ آپ کہیں گے یہ میں ہی کہاں سے لگا؟ یہ انما، انما میں جو حسر ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں ہی تقسیم کرتا ہوں. اور اس میں ہی کو میرے امام نے یوں بیان کیا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود. انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، اور میں ہی تقسیم. اللہ دیتا ہے. اب اس کو بخاری میں لکھا ہوا ہے کتاب العلم میں. تو کچھ علم والے کہتے ہیں کہ حضور علم بانٹتے اور کچھ اور نہیں بانٹتے. میں نے کہا کتاب العلم میں تو امام بخاری نے لکھا، حضور نے تھوڑی کتاب العلم میں اس کو بیان کیا. حضور نے تو مطلقاً بیان کیا. تو امام بخاری نے لکھا نا کہ حضور قاسم نعمت ہے کہ نہیں بات. حضور نے یہ نہیں کہا میں یہ دیتا ہوں، میں وہ دیتا ہوں، میں وہ دیتا ہوں. حضور کا انداز وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ارے غالب اور اقبال کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے. نادان حضور کی حدیث سمجھنے کے لیے حضور کی وفا شرط وفا، ورنہ پوری زندگی آدمی پڑھتا پڑھاتا رہے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے. اللہ اکبر. ان کی حدیث سمجھنے کے لیے ان کی وفاداری ضروری ہے. باب مدینۃ العلم سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضروری ہے. صحابہ اور اہل بیت سے وفا کا رشتہ جوڑنا ضروری ہے. حضور نے واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. مطلب کیا؟ اللہ جو جو دے سکتا ہے میں وہ سب تقسیم کر سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت.
اس لیے میرے امام کہتے ہیں رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، بندے کو مرکت میں ٹھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، ایک کٹورا ہے، کٹورا لے آئے۔ اختصار کے ساتھ میں شاید اس کو کہیں بیان کر چکا ہوں، اختصار کے ساتھ اس کا کٹورا حضور نے لیا اور اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں کٹورا لے کر اس کٹورے کو ہاتھ میں لے کے قیمتی بنا دیا۔ ابھی تک وہ کٹورا صحابی کے گھر کا کٹورا تھا، ہاتھ میں آئے تو نسبت رسول ہو گئی۔ صحابہ سے پوچھا کون خریدے گا؟ بڑھ بڑھ کر خریدنے لگے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے ہاتھوں کی نسبت ہو گئی۔ ارے غوث پاک کے مزار پہ پڑی ہوئی چادر کی اتنی قیمت ہوتی ہے عاشقوں کے نزدیک، غوث پاک کے مزار پہ پڑی ہوئی چادر کی عاشقوں کے نزدیک کتنی قیمت ہے، تو جب رسول اللہ کے ہاتھوں میں وہ کٹورا آیا ہوگا تو صحابہ نے کیسی قیمتیں لگائی۔ ہاں کیا ہو گیا؟ بہرحال خریدنے والوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رقم لو، مانگنا نہیں۔ حضور علیہ السلام بیکاری بنانے نہیں آئے۔ پھر کہتا ہوں ادارے والے، کلب والے، تنظیم والے، تحریک والے اگر قوم کو اٹھانا چاہتے ہیں تو قوم کے درمیان کٹس تقسیم کرنے کی بجائے ریلیف تقسیم، نوجوانوں کو ڈھونڈو ان میں صلاحیت کیا اور ان کو خود اس قابل بناؤ کہ وہ دینے والے بنیں۔ زکوٰۃ کا نظام بھی ایسا ہی ہو، کسی کو اتنا دو کہ وہ دینے والا آئندہ سال تک بنے، قوم کو اٹھا کے کھڑا کرنے کی کوشش کریں، جوانوں کو اٹھانے کی۔ ہمارے جوانوں میں ٹیلنٹ بہت ہے، صلاحیت بہت ہے، کوئی سہارا دینے والا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے ان کو کہا کہ یہ، اور پھر وہ گئے جو کڑھاڑی ہوتی ہے اس کا اوپر کا سرا جو ہوتا ہے چاقو، وہ ان سے کہا کہ لے کے آؤ، اور حضور نے وہ ڈنڈا خود تیار کیا، جو کڑھاڑی میں جو ڈنڈا لگتا ہے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اس کا مطلب صرف تسبیحاں پڑھنا سنت نہیں ہے، کسی کے لیے تجارت کے اوزار میں امداد کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ۔ صرف رونا رونوں سے اور اصلاحی معاشرہ کے جلسے کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا، مالداروں کو، سمجھداروں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو نوجوانوں کے درمیان آ کر کے ان کو مہمیز دینی پڑے گی، ان کی فکر کو سہارا دینا پڑے گا۔ آج بھی اپنے جوانوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہندوستان میں دیکھو، ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا کون ہے؟ بتائیں کون ہے ایٹمی طاقت دینے والا؟ محمد عربی کا غلام، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر اس طریقے کی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں تو وقت لگے، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ نے حضور کے نالین کے صدقے جو صلاحیت تمہیں دی ہے کسی کو نہیں، اپنی صلاحیت کو صحیح استعمال کرو، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، ترقی کی راہ پہ جاؤ، تم خود بھی پڑھو، سلسلے کو آگے بڑھاؤ، یہ تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھاؤ۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے وہ ڈنڈا خود تیار کر کے کڑھاڑی بنائی اور کڑھاڑی بنا کے فرمایا جاؤ محنت کرو، محنت میں برکت ہے، مانگو مت، لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں بیچو۔ ان کو بھی مانگنے کی عادت تو تھی نہیں، حضور نے نصیحت کی، محنت شروع کی، دن بھر لکڑیاں کاٹتے، شام کو لا کے بیچتے، دن بھر کاٹتے لا کے بیچتے۔ اللہ نے محنت میں اتنی برکت دی کہ چند دنوں کے بعد آئے تو چند دن پہلے مانگنے آئے تھے، چند دنوں کے بعد حضور کو نذرانہ پیش کرنے آئے، اور چہرے کا رنگ بدلا تھا، پہلے چہرہ زرد تھا، اب چہرہ سرخ تھا، کھا پی کر کے چہرے پر سرخی تھی، کپڑے بھی اچھے تھے۔ حضور یہ نظر قبول فرمائے، آقا نے فرمایا اللہ تجھے برکت دے، اپنے بچوں کے لیے رکھ اور بتا کیا حال ہے۔ حضور بہت خوش ہوں، الحمدللہ بہت اچھا ہوں، برکت ہوئی ہے، لیکن تبدیلی کیا تھی؟ چہرہ تو سرخ ہو چکا تھا کھا پی کر کے، تکلیف تو فاقہ کشی تو جا چکی تھی، مگر وہ جو نازک نرم ہاتھ تھے لکڑیاں کاٹنے سے وہ سخت ہو گئے تھے، سخت۔ حضور نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، حضور نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کے حضور نے ان ہاتھوں کو چوما اور چوم کر فرمایا جو ہاتھ محنت کرتے کرتے حلال کمائی کے لیے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا۔
دنیا حضور کے ہاتھ چوم رہی ہے، حضور محنت کرنے والوں کے حوصلے بڑھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی قوم کے تو پہلی نشانی عقاب کی کیا ہے کہ وہ غیور ہوتا ہے، باغیرت، دوسروں کا شکار نہیں کھاتا۔ بات پوری کر دوں یہیں پہ کہ 2-3 باتیں عقاب کے لیے اور سن لیں، عرض کر سکتا ہوں؟ تھک تو نہیں گئے نا آپ؟ میرا ٹائم بھی ختم ہوا جو ٹائم آپ نے دیا تھا، لیکن بات سن لیں۔ نمبر 2، عقاب، سنیں آپ دوستی کا معیار کیا ہے۔ عقاب کووں کے ساتھ نہیں اڑتا، عقاب کبوتروں کے ساتھ نہیں اڑتا، عقاب چیلوں کے ساتھ نہیں اڑتا، پھر عقاب صرف عقابوں کے ساتھ اڑتا ہے۔ بہت اشارے میں، بہت خاموشی سے ایک پیغام دیے جا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ چیل جو گندگی کھاتی ہے، کوے جو پاخانے میں منہ ڈالتا ہے، چڑیا جو غلاظت کھاتی ہے، عقاب کو ان کے ساتھ اڑنا پسند نہیں۔ کبوتر جو صرف گٹر گو کرنا جانتا ہے، اس کے سوا اسے کچھ نہیں آتا، وہ کھیل اور بازیوں کا تماشا بنا ہوا ہے۔ عقاب نے ان ہلکے پھلکی ذات والوں کے ساتھ اڑنے کو اپنی توہین سمجھا ہے۔ عقاب کی اڑان صرف عقاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ مطلب کیا؟ محمدی عربی کے غلاموں، ہر ایک کے ساتھ میز پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کے ساتھ دوستی رچانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے عقاب اپنے برابر کے عقاب کے ساتھ اڑتا ہے، ویسے دوستی کا معیار نہ دولت ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ ڈگری ہے۔ ہماری دوستی کا معیار صرف محمد رسول اللہ کی غلامی ہے۔ کیونکہ جیسے کے ساتھ بیٹھو گے ویسے کی فکر تمہارے اندر آئے گی، جیسے کے ساتھ بیٹھو گے ویسے کی بولی بولو گے، تو تمہیں دوستی عقاب کو عقاب کے ساتھ کرنا ہے۔ کبوتر کی اوقات نہیں کہ عقاب کے ساتھ اڑ سکے، اس لیے دنیا کے کبوتروں کو چھوڑ دو، دنیا کے کووں کو چھوڑ دو، دنیا کی چیلوں کو چھوڑ دو، کیونکہ زنا کی فکر وہاں سے آئی، شراب کی فکر وہاں سے آئی، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی فکر وہاں سے آئی، کیرم تاش کے پتوں کی فکر وہاں سے آئی، ماں باپ کے ساتھ غداری کی فکر وہاں سے آئی، سالیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی فکر وہاں سے آئی۔ تمہارے یہاں تو اتنا تقدس ہے کہ بیت المقدس میں عورتوں سے گزرتے رہے، نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ عورتیں خود رشک سے کہتی ہے، او غلامان رسول، تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ آخر ہم نے اسی کافر ادا سے ہزاروں کا ایمان چھینا ہے، لیکن تمہارے سینے میں کیا ہے؟ تو کہنے والے نے نظر جھکا کے کہا تھا، جس کی نظروں میں محمد عربی کا حسن ہو، وہ تمہارے حسن پہ ایمان کا سودا کیسے کر سکتا؟ یہ چیل کووں کو چھوڑو، عقاب بنو کا۔ اپنا معیار ڈگریاں نہیں ہیں، پیسے نہیں، ہم اپنا معیار حضور کی غلامی ہے۔ رشتوں میں بھی، دوستی میں بھی، آپ سمجھے عقاب کی دوسری وہ عقاب اور ایک بات یہ، اگر کوئی پرندہ عقاب کے ساتھ اڑنا چاہے تو اڑ کیا سکتا ہے؟ تیسری خصوصیت اس کے سب سے اونچا اڑتا ہے۔ توجہ، اس سے اونچا کوئی نہیں اڑ سکتا۔ سب سے یہ اقبال کا فلسفہ ہے جوانوں کے لیے۔ کہاں گندگی میں پڑے ہو، گندگی میں کہاں پڑے ہو؟ آؤ حوصلے سے کام لو۔ اور ایک بات، جس دن انسان کو اللہ پہ بھروسہ کر کے انسان حوصلہ کرتا ہے، سب قدموں میں آتے ہیں۔ میں نے اب تک کی اپنی زندگی میں تجربے آزمائے ہیں، جب حوصلے سے جیتے ہو اللہ اور رسول پہ بھروسہ کر کے، اللہ کی مدد آسمان سے اترتی ہے۔ عقاب سب سے اونچا اڑتا ہے، کوئی اتنا اونچا نہیں اڑتا۔ اور ایک بات بتاؤں، اب یہاں یاد رکھنا، اونچا اڑ کر بھی وہ مغرور نہیں ہوتا۔ اونچا اڑ کر بھی اس کی عاجزی ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ زمین پہ رہتی۔ مطلب کتنی بھی ترقی کر لو، گھمنڈی مت ہو جانا، غرور میں مت آ جانا۔ یہاں تو جم کر کے تھوڑے سے اگر بازو بن جاتے ہیں تو آدھی آستین کے پہن کر کے گلی میں اکڑتے پھرتے رہتے۔ یہ گلی میں اکڑ کے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ بنا رہا ہے، کوئی وہ۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے گندنے والے پر اور گندوانے والے پر۔ کیا یہ ٹیٹو ٹاٹو کیا کیا بناتے رہتے ہو اور یہ جو کرتے ہو، اور اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، نظر بد انسان کو قبر تک پہنچاتی۔ یہ جو بازو کی شو کرتے ہو
اور آدھے ادھورے کپڑے پہن کر کے جسم کی نمائش کرتے ہو. اگر کسی کی جادو اتنا اثر نہیں کرتا جتنی جلدی نظر بد اثر کرتی. یہ جو کہتے ہیں نا ابھی بیٹھا تھا مر گیا, کیوں مرا؟ نظر بد سے چانسز ہے مرنے کے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ پورے کپڑے جو پہنتے ہیں بیوقوف ہیں پورے کپڑے پہننے والے لوگ, معاذ اللہ. بتائیں, اسلام کچھ چیزوں کو چھپانے کا حکم دے. کھانا علی اعلان کھاؤ گے برکت جائے گی, جسم کی نمائش کرو گے مرو گے, نظر لگے گی تو مرو گے. موت واقع ہوتی ہے نظر. ابھی بیٹھا تھا مر گیا, ابھی کھڑی تھی مر گئی. کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر نظر بد کا اثر ہوتا ہے. جادو اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا نظر بد نقصان. پھر ایک بات یہ, ہر ایک کا جادو تیر نشانے پہ لگ جائے ضروری نہیں ہے. جادو کرنے والا کمزور ہوگا تو جادو بھی اس کا منتر جنتر کمزور ہوگا. لیکن نظر تو ایسی ہے کہ اپنے بیگانے دوست و دشمن سب کی کام کرتی. نظر کیا چیز ہے؟ یہ جو نوجوان لڑکے, مجھے ترس آتا ہے ان کو کون سمجھائے. ادھر سے نمائش کر رہے, ادھر سے پھٹی پینٹ پہنے. پہلی بات تو سوچو تو صحیح کتنا گر چکی ہے ہماری سوچ. کل تک اگر پھٹے کپڑے ہوتے تھے تو ہم چھپا کر کے محفلوں میں بیٹھتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے, اور آج کپڑے پھٹی ہوئی ڈیمیج پہنے پینٹ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا بے غیرتی ہے؟ اس میں مانڈی دکھ رہی ہے, گھٹنے کے اوپر کا حصہ دکھ رہا ہے, خود کی نماز خراب, دوسروں کی نماز خراب. کیا حال ہے؟ سوچ کتنی, یعنی اگر انہوں نے تمہیں ننگا کرنے کا پلان کر لیا تو تم ننگے بھی ہو رہے ہو. سوچو, یہ غلط لوگوں کی دوستی کا اثر ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ اونچا اڑتا ہے مگر نظر عاجزی ہے, انکساری ہے, زمین پہ رہتی ہے. اسی لیے اپنے شکار پہ اس کی نظر رہتی ہے. مطلب کیا؟ کتنا بھی اونچا اڑو مقصد سے مت ہٹنا, مقصد پہ اس کی نظر رہتی, عاجزی کے ساتھ مقصد, اور مقصد میں کامیاب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں بنا. سارے پرندے گھونسلے میں رہتے ہیں, عقاب گھونسلوں میں نہیں رہتا, اس کا کام ہی نہیں گھونسلے میں رہتا. وہ چٹانوں پہ رہتا ہے, پہاڑوں پہ رہتا ہے. وجہ, گھونسلوں کی ضرورت اس وقت آتی ہے جب موسم بگڑتا ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, حالانکہ کوئی موسم بگڑا ہوا, سردی ہے تو میرے اللہ کی دی ہوئی اس سے اچھی نعمت کیا, گرمی ہے تو میرے اللہ کی دی ہوئی اس سے اچھی نعمت کیا, اور بارش بھی تو میرے اللہ کی دی ہوئی اس سے اچھی. سب تو اللہ دے رہا ہے نا. لوگ کہتے ہیں موسم خراب ہے, میں کہتا ہوں دوسروں کا موسم خراب ہوتا ہے, مومنوں کا موسم کبھی خراب نہیں ہوتا. ہمارا ہر موسم اچھا ہے. بھئی اگر گرمی نہ ہو تو آپ کی اڑد نے کب پکنا ہے؟ ورنہ کسان چلانے لگیں گے گرمی نہیں ہو رہی ہے نا تو اڑد کیسے پکے گی خاندیش والوں کی. یہی ہے, بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب بارش نہیں ہوگی تو پھر کھیتیاں کیسے ہوگی؟ اس کے بعد پھر جو ہے وہ سردی نہیں ہوگی تو پھلوں کا رنگ, پھولوں کا رنگ, یہ سب چیزیں ہیں. شبنم نہیں گرے گی تو سب کے ایک تاثیر ہے. ایسے نہیں یہ دانہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان سب محنت کرتے ہیں تب کہیں جا کر کے دانہ ہاتھ میں آتا ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ کے نظام کو. تو یہ مت کہنا کہ موسم خراب ہے. کچھ لوگ جلسے کے لیے بھی کہتے ہیں موسم خراب ہونے کی وجہ سے جلسہ مسجد ہوگا. میں نے کہا کیوں موسم خراب ہے؟ بارش کی وجہ سے. ہر بارش کے قطرے کو فرشتہ لے کر کے اترتا ہے, رحمت نازل ہوتی. تو کون سا موسم خراب ہے؟ موسم لوگوں کا خراب ہوتا ہے, ہمارا نہیں. ہم بارش کا بھی استقبال کرتے ہیں, گرمی کا بھی استقبال کرتے ہیں, سردی کا بھی استقبال, اور سب میں انجوائے کرتے ہیں. یہی تو عقاب کی شان ہے. پرندے موسم کے تبدیل ہونے پر گھونسلوں میں, بارش آئے گی گھونسلے میں گھس جائیں گے, لیکن عقاب موسم سے کہتا ہے آنا تاکہ میں تیرے ساتھ انجوائے کروں. بارش میں سارے پرندے گھس جاتے ہیں اور وہ اڑتا رہتا ہے تاکہ انجوائے کرے. کیوں؟ اس کو پتا ہے موسم بدلنے کے لیے آتا ہے. کیا سمجھے؟ موسم کتنے بھی بدلتے رہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ موسم تو آتا ہی بدلنے کے لیے. عقاب نہیں بدلے گا, موسم بدلے گا. 5-5 سال پہ موسم بدلتے ہیں. ان موسم سے کیا ڈرنا؟ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کے گھبرا گئی یہ گردش دورہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان. کبھی کبھی ہلاکوں کا دور آیا, چنگیز کا دور آیا, سلجوکیوں کا دور آیا, علا کا دور آیا, فلاں کا دور آیا. سارے موسم بدل گئے. مومن نہ کبھی مٹا تھا نہ کبھی مٹ سکتا ہے. کافر کی یہ پہچان ہے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں ہے آفاق
پاک. مومن حالات کے دھارے پہ نہیں بدلتا, حالات کو اپنی ایمانی دھارے پر بدل دیا کرتا ہے. ہلاکو نکلے تھے کعبہ گرا دیں گے, ہلاکو نکلا تھا کعبہ گرا دیں گے. مومن کی شان نے بتایا کہ تو کیا کعبے کو گرائے گا, ہم تجھے کعبے کا پاسبان بنا دیں گے. اور اقبال کو کہنا پڑا, ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قادری دولا, قادری دولا, نعرہ حیدری. موسم بدلا, عقاب بدلا, عقاب عقاب ہی رہا. لیکن موسم کب بدلتا ہے؟ جب عقاب انجوائے کرنے پر آئے. اگر عقاب پاخانے پہ بیٹھے گا تو وہ عقاب کب رہے گا؟ عقاب پیشاب پیے گا تو وہ عقاب کب رہے گا؟ عقاب چیل کووں کے ساتھ گھومے گا تو وہ عقاب کب رہے گا؟ عقاب کی اپنی غیرت ہوتی ہے. اے میری قوم کے عقابو, شراب کا پیشاب پینا بند کرو, زنا کے پاخانے پہ بیٹھنے سے توبہ کرو, اسلام کے خلاف گندی زہریلی سوچ رکھنے والے چیل کوے چڑیوں کی دوستی سے توبہ کرو, اور مومنانہ فکر کے ساتھ جیو. ابھی حالات بدلتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اسی طرح چیل کوے بنتے رہو گے, تباہ ہوں گے, برباد ہوں گے, شکار میں پھانسے جاؤ گے. لیکن جس دن عقاب بنے محمد عربی کے عقاب صلی اللہ علیہ وسلم, غوث اعظم کی قادری نسبت کے عقاب, یہ گناہ سے توبہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا, بدلنا پڑے گا. اور ایک بات اگر آپ سوچتے ہیں چلو انجوائے کرو, میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اسلامی زندگی سے بہتر انجوائے کہیں آپ کو اور نصیب ہی نہیں ہو سکتا. کس نے کہا اچھا کپڑا نہ پہنو؟ کس نے کہا اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے کہا اچھا لباس نہ پہنو؟ کس نے کہا سواریوں پہ نہ گھومو؟ کس نے کہا؟ یہ جو منع کرتا ہے اس کو اسلام کی پوری معلومات نہیں ہے. اچھا کپڑا بھی پہن سکتے ہو, اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہو, اچھی سواریوں پہ بھی بیٹھ سکتے ہو, بیویوں کے ساتھ سفر بھی کر سکتے ہو, پارکوں میں جا کے سیر بھی کر سکتے ہو, سب کر سکتے ہو. بس ایک کام, گناہ مت کرو, سب کرو, پورا انجوائے کرو, پورا انجوائے کرو. ایک صحابی کی شکایت کی کہ حضور وہ بہت قیمتی کپڑے پہنتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تو کیا کرتے ہیں؟ اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو وہ لباس میں نظر آنا چاہیے. آقا نے فرمایا کس نے منع کیا؟ قرآن تو کہتا ہے مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ, قرآن کی آیت ہے, مسجد جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ. حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب نماز کے لیے جاتے تھے, ان کو دیکھنے والوں نے کہا دولہے کی طرح سچ کر جاتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اچھے کپڑے سے اسلام منع نہیں کرتا. ارے تمہارے ہمارے غوث پاک روزانہ اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اس قیمت کا لباس بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا. 5,000 کی جنس پہنو منع نہیں, 10,000 کی ٹی شرٹ پہنو منع نہیں ہے, لیکن لباس کوئی پہنو, اس کا نام کچھ بھی ہو, اسلامی لباس کا تقاضا پورا ہونا چاہیے, نام کچھ بھی ہو. اب اسلامی لباس کا تقاضا کیا ہے؟ علماء سے پوچھو. آپ کا بدن ڈھکا ہو, جسم کے نشیب و فراز ظاہر نہ ہوتے ہو, ننگا پن اور بے تکا پن نہ پہنو, قیمتی پہنو. کس نے منع کیا؟ حضور علیہ السلام کے بھی جبے یمنی تھے, شامی تھے, بلکہ ایک مصنف نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بار ایک جبہ اتنا مہنگا خریدا, اس دور میں 27 اونٹ دے کر ایک لباس خریدا. ایسے بھی مہنگے خریدے. سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ایک مرتبہ ایک امامہ باندھا تھا, اس کی قیمت 70,000 تھی. ایک شخص آیا, مرید کہنے لگا حضرت میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ کریں, تو امامہ اتار کے دے دیا, کہا کہ یہ 70,000 کا بیچ کے شادی کر لے جا. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ بھئی ہم اچھے کپڑے نہیں پہن سکیں گے اگر ہم اسلام پہ, پہنیے نا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جینس اور ٹی شرٹ پہننے کی بجائے کرتا اتنا خوبصورت پہنیے کہ جینس ٹی شرٹ والا شرما جائے کہ یار یہ گناہ سے بھی بچ رہا ہے اور اتنا خوبصورت پہن رہا ہے. کرتوں کو اتنا خوبصورت بنا دو. کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ یار یہ کڑائی والے کرتے سمجھ میں نہیں آتے, تو میں نے کہا کہ آپ کی اڑائی چھوڑیے,
اسلام نے کوئی منع نہیں کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ لیے جو چادر حضور کے مزار پہ بچھائی گئی اس پہ بھی کڑائی تھی. مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر کے دیکھیں, وہ چادر پر بھی کڑائی تھی, کیونکہ قطیفۃ الحمراء فرمایا گیا, اور قطیفہ اس چادر کو کہتے ہیں جس کے اوپر ورک کیا ہو. اٹھا کر لغت دیکھیں, یہ انداز ہے. تو حضور علیہ السلام کے بھی لباس کبھی قیمتی بھی ہوئے, کبھی پیون والے بھی ہوئے. مولا کائنات نے بھی کبھی قیمتی پہنا, کبھی پیون والا ہی پہنا. تو ساری چیزیں انجوائے کرو, حرام کام مت کرو. کھاؤ جو کھانا ہے کھاؤ, حرام مت کھاؤ. پیو سب پیو, حرام مت پیو. انجوائے کرو. تو عقاب انجوائے کرتا ہے موسم سے, موسم بدل جاتا ہے, عقاب اپنی جگہ رہتا ہے اور وہ گھر نہیں بناتا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم گھر نہ بنائیں؟ ایسا نہیں. وہ اصل میں گھونسلے میں نہیں رہتا. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ نے گھونسلے میں نہیں رہنا, آپ کو بھی اعلیٰ عمارت کی چٹان میں اپنی جگہ بنانا ہے. مکان بھی آپ کا ایسا ہو کہ دوسرے دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں. سواری بھی آپ کی ایسی ہو کہ دوسرے دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں. عطر بھی آپ اتنا قیمتی لگا کے نکلے کہ دوسری قوم کے آدمی کو پوچھنا چاہیے مسلمان ہے, لگایا کون سا یہ بتا. یعنی کہ اسلام کو ذلیل نہ کرو. آپ کے بدن میں بدبو آ رہی ہو, کوئی آپ کو بس میں سیٹ پہ بٹھانے کے قابل نہ رہے, اسلام کو ذلیل کرنے مت نکلو. دوسرے جو پہن کے نکلتے ان سے قیمتی پہن کے نکلو, تاکہ تکتے رہیں کہ ہم یہاں ہیں وہ کہاں ہیں. یہ ہونا چاہیے اپنی زندگی. مومنانہ شان سے جیو, بلکہ یوں کہہ دوں دو جملے میں, فقیری میں بادشاہی کرنا سیکھ لو. جاؤ اس طرح زندگی گزارو, پھر دیکھنا دنیا کا حال کیا ہوتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو دلوں پر بھی بادشاہی کرنا جانتے ہیں, دریاؤں پر بھی بادشاہی کرنا جانتے ہیں, اور سروں پر بھی بادشاہی کرنا جانتے ہیں. شرط ایک ہے, حضور کی غلامی کر لو, حضور سے وفا کر لو. یہ راتوں کا جاگنا, دیر تک سونا, گناہ کرنا, گیم کھیلنا, گندی پکچریں دیکھنا, گانے, توبہ کرو. ایک مومنانہ شان سے جیو, انقلاب کے لیے تیار رہو. اور جوان بدلیں گے. یہ جلگاؤں کے چند جوان ہیں, چند ہزار, یہ چند ہزار کا مجمع ہے. ہزاروں میں ہیں آپ, لیکن چند ہزار کا مجمع ہے. یہ سنور جائیں, انقلاب آئے گا, تبدیلی آئے گی. چاہے وہ بدلے گا, ماحول بدلے گا. اور ایک بات یاد رکھنا, ہتھیار جو کام نہیں کر سکتے وہ عشق رسول کی طاقت کرتی ہے. اقبال نے ہی پیغام دیا. ان کے مصروں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. اقبال نے کہا تھا, ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. الحمدللہ.